نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویلاگ کے اندر مسلسل جو 3 ویلاگ ہمارے بنے سورہ مزمل کے اوپر، آج چوتھا ویلاگ ہے سورہ مزمل کے اوپر۔ سورہ مزمل کا ایک لاجواب عمل یہ بھی ہے کہ اگر جو میں نے پہلے ویلاگ کے اندر آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس کے گول دائرے کے اندر میم لکھنی ہے اور پھر درمیان کے اندر جو بڑی میم لکھ کے اس کے اندر توجہ کر کے آپ نے عمل کرنا ہے، اگر اسی گول دائرے کے باہر سورہ مزمل کو مکمل لکھ لیں اور وہ بھی گول دائرے کے اندر لکھنی ہے، یعنی جو آپ نے نشان کھینچنا ہے اس طرح کر کے گول دائرہ بنانا ہے اور درمیان میں میم اور اس کے باہر ساری طرف یعنی چاروں اطراف سورہ مزمل لکھ لیں۔ اور سورہ مزمل لکھنے کے بعد اس عمل کو بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد 13 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ کا ایک چلہ یا 2 چلے ہو جائیں اور آپ کے دل میں اطمینان قلب یعنی آپ کے دل میں یہ بات مصمم ہو جائے اور یقین ہونا شروع ہو جائے کہ میں اب اس کو جس مقصد کے لیے لکھ کے دوں گا اور جو بھی مقاصد میں استعمال کروں گا جو جائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرا وہ مسئلہ وہ میرا کام ہر صورت اس پہ مہربانی فرما دیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل بھی جو ہے نا نوچندی کو ہی شروع کرنا ہے، یعنی حال اسلامی مہینے کی پہلا بدھ یا پہلی جمعرات سے آپ نے اس کی ابتدا کرنی۔ اور اس کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے گول دائرے بنانا ہے اور اس کے اندر وہی میم 41 دفعہ لکھنی ہے اور 40 دفعہ سائڈوں پہ، اور جو 41 والا میم ہے 41واں میم وہ درمیان کے اندر بڑا کر کے لکھنا۔ پھر اس کے باہر اپنے ہاتھوں سے ہی سورہ مزمل لکھ لیں، اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں، اور اس میں اعراب وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمپل آپ سورہ مزمل گول دائرے میں لکھ لیں۔ پھر اس عمل کو کریں 60 دن تک، اس کا ذہن بنا لیں، 40 دن کریں، 60 دن کریں، 90 دن کریں، اس کو کچھ وقت مقرر یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 13 دفعہ آپ نے پڑھنے توجہ کے ساتھ۔ اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب کے اندر اطمینان آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اب عمل میرا چل جائے گا، تو 40 60 یا 90 دن کے بعد پھر تجربے کے طور پہ آپ کسی بھی بندے کا کوئی مسئلہ ہو تو صرف یہ سورہ مزمل اسی طریقے سے لکھیں، گول دائرے میں لکھنے کے بعد پھر نیچے اس بندے کا نام، اس کا وہ مقصد، وہ سارا کچھ لکھ کے تعویذ بنا کے اس بندے کو دے دیں، یہ جا کے گلے میں ڈال لو، یا جو بھی تدبیر آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں بس اس تدبیر کے مطابق اس کا کام کروا دیں۔ تو اس کا 7 دن میں، 11 دن میں یا 21 دن میں بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ بس یہ خیال رکھیے گا کہ جب وہ نقش تیار کریں یعنی جب سورہ مزمل لکھیں تو باوضو ہونے چاہیے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی بھی ہے، اسی تعویذ کے اوپر پڑھ کے بندے کو دے دیں۔ یہ عمل محبت میں بہت چلتا ہے، یعنی بالخصوص میاں بیوی کی محبت ہو اور گھر کے اندر جو بھائی بہنیں اور آپس میں خاندان الجھنا، لڑائی جھگڑے فساد یہ جو شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بہترین اور لاجواب چیز ہے۔ یا آپ ان سب کے نام لکھ کے اور نیچے محبت بس صرف اتنے لکھ دیں کہ آپس میں ان سب میں اتفاق ہو جائے، محبت آ جائے، دشمنی بغض حسد ختم ہو جائے، بس اتنا لکھ کے اور وہ تعویذ کسی جو آپ کے پاس آئے اس کو دے دیں کہ بھائی یہ تعویذ سنبھال کے رکھو، اور سورہ مزمل اس نیت سے روز 1 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے رہو، اس تعویذ کے اوپر دم کرتے رہو، تو اس بندے کا کام یعنی بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں سارے ایک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر بیوی آتی ہے میرے ساتھ شوہر زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بنا کے دے رہے ہیں، شوہر آ رہا ہے تو اس کو بیوی کے لیے دے دیں۔
دوسرا جو عمل ہے اس کے لیے وہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی ناجائز مقدمے کے اندر یا کسی ایسے معاملے میں پھنس گیا ہے کہ وہاں سے اس کا نکلنا ممکن نہیں نظر آ رہا، تو اس آدمی کو بھی اسی طریقے سے سورہ مزمل لکھیں، یعنی گول دائرے کے اندر۔ اچھا، دائرے کے اندر میم بھی اسی طرح لکھنی ہے، میم بھی لکھنی ہے اور پھر سورہ مزمل لکھنی ہے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے اس کو تعویذ بنا کے دے دو کہ آپ جو ہے نا، اور نیچے اس کے اندر اپنے ہاتھوں سے مقصد لکھ لیجئے گا اور وہ اس کو دے دیں، اور وہ بندہ جب تک اس کا کام نہیں ہوتا سورہ مزمل 3 دفعہ پڑھ کے دم کرتا رہے اور دعا کرتا رہے۔ بس تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ناممکنات ہیں، یعنی جو کام سیدھے ہی نہیں ہو رہے، جو اس کا معاملہ الٹا تھا اور اس میں وہ مایوس ہو گیا تھا کہ اب نکلنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو وہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ حاسدین اور کچھ شریر لوگ انسان کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا مردوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے اور لیکن عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آدمی یعنی اس بچی کو بھی لکھ کے دے دیں جس کی عزت کو جانے کا خطرہ ہو، یا وہ بندہ جس کی عزت جانے کا خطرہ ہو، یعنی کوئی حاسدین نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا کہ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہی سورہ مزمل کا عمل اس کو بنا کے دے دیں، اور وہ جو ہے نا اس کے بعد بس صرف مقصد لکھنا ہے جو بھی اس کا ہو، ٹھیک ہے۔ مقصد لکھنے کے بعد اس کو کہیں کہ اس تعویذ کے اوپر سورہ مزمل 3 دفعہ پڑھے۔ اب یہ عمل جیسے جیسے وہ کرتا جائے گا تو اس کو رستے ملنا شروع ہو جائے، کوئی ایسا سبب بن جائے گا اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچا لیں گے، کیونکہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر اور طاقت رکھی ہے، اور جو آدمی سورہ مزمل پڑھتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنی یعنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی آدمی کو روٹی کھلا دے، کسی کو کپڑے پہنا دے، کسی کو جوتا لے کے دے دے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی استطاعت دیکھ لے، اور اگر بالکل استطاعت نہیں ہے تو وہ روزانہ تھوڑے سے چاول، باجرہ، گندم، جو یہ چیزیں لے کے تو پرندوں کو ڈالنا شروع کر دے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کرے تو اس کے اوپر تو عجیب قسم کے کمالات اللہ تعالیٰ کھولتے، اور ایسے انوارات اس کے اوپر کھلتے ہیں کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اپنے مسائل بھی۔ اور یہ بندہ سورہ مزمل والا بندہ اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی، اور کسی کو بدعا دے دے پڑھتے پڑھتے تو وہ بندہ بھی بچتا نہیں ہے۔ یہ تجربات ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک عجیب طاقت اور تاثیر دے دیتے ہیں، جو لفظ منہ سے کہتا ہے وہ اس کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو میں نے عمل دیا آپ کو وہ یہی ہے کہ آپ نے گول دائرہ لگانا ہے، اس کے اندر میم اسی طرح لکھنی جس طرح میں نے پہلے بتا دی، لیکن اضافہ یہ ہے، اضافی عمل یہ کرنا ہے کہ سورہ مزمل کو پورا لکھ لیں باہر سے، اس دائرے کے باہر گول دائرے میں، یعنی گول دائرے کے اندر نہیں، باہر کی طرف سورہ مزمل پوری لکھ لینی۔ لکھنے کے بعد آپ اس کو روزانہ 13 دفعہ پڑھیں، 60 دن، 40 دن یا 90 دن تک۔ جب آپ کا قلب یعنی ارادہ پکا ہو جائے، یعنی آپ کے دل میں بالکل ایک ہی بات آ رہی ہے کہ اب آپ اس کے عامل بن گئے اور یہ پر تاثیر ہو جائے، اور یہ جو بھی آپ کام کرو گے اس میں آپ کو نفع دے گا، تو بس آپ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو استعمال کرنا شروع کریں۔ اور استعمال کے لیے میں نے بتا دیے کہ اسی طرح لکھ کے لوگوں کو دے دینے، نیچے اس بندے کا مقصد لکھنے، جو بھی مقصد ہوگا، جو جائز اس کا مقاصد ہوں گے وہ لکھ کے اس کو تعویذ بنا کے دو کہ یار اس کے اوپر سورہ مزمل 3 دفعہ پڑھو، دم کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، بس اس کو کھولنا نہیں۔ اور جب کام ہو جائے تو اس کو اس جو تعویذ ہوگا اس کو پھر دریاب برد کرے، بہتر ہے ایک آٹا گوندھ لے ½ کلو اور اس کے اندر اس کو ڈال کے تو وہ دریا برد کر دے، دریا یا سمندر ہو تو اس کے اندر ڈال۔ اگر یہ کچھ نہیں ملتا تو وہ تالاب، اس تالاب میں ڈلوائے جہاں مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہوں تو وہاں ڈلوا دے، اور اس کے بعد اپنے پاس نہ رکھے۔ تو ہر مقصد کے لیے خود نیا کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت مجرب اور لاجواب چیز ہے، بے شمار تجربہ اس کے اوپر بھی ہوئے، کام اس سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ وہ اس آدمی کا مجاہدہ ہوتا ہے جو اس نے 40-60 دن یا 90 دن کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جس کسی کو بھی لکھ کے دے گا اس کا کام ہو جائے گا۔ جادو بھی، جنات بھی، اور بہت سارے ایسے جو میاں بیوی کی الجھنیں ہوتی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، محبت کے جو عجیب و غریب آج کل جو نظام چل رہا ہے کہ ہر گھر میں لڑائی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جائیدادوں کے مسائل ہیں، تو وہ اس مقاصد کے اندر جب آپ اس کو لکھ کے دے دیں گے اور وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کے کام میں دن بدن بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا
کسی کی عزت جا رہی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی گروپ ہو، کوئی آدمی ہو جو اس نے سازش کر کے کسی کی بچی کی، بچے کی یا خاندان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہو، ان لوگوں کو یہ بنا کے دے دیں اور وہ عمل کریں، بس اللہ تعالیٰ اس سارے مسئلے کے اوپر مہربانیاں شروع کر دیں گے، اور وہ بندہ اس طرح بچے گا جس طرح وہ محسوس کرے گا کہ مجھے کسی نے ہر طرف سے حفاظتی نظام میرے ارد گرد منتقل کر دیے، اور وہ اس کو محسوس ہوگا کہ پہلے میں بند گلی میں چلا گیا تھا، میرا راستہ بند ہو گیا تھا، میرا نظام بند ہو گیا تھا، اب اس کو سبب نظر آنا شروع، اور جیسے اس سبب پہ نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو عافیت والی زندگی اور راہیں پھر دوبارہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ آج میرا چوتھا ویلاگ ہے، تو یہ ایک لاجواب چیز تھی جو میرے پاس ایک راز تھا، آج میں آپ حضرات کی طرف منتقل کر رہا ہوں، اس کو بھی یقین کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیر، فضل، عافیت آپ کی طرف منتقل فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔